آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ پاسٹر منور کرسمس ڈنر کا اعلان کر رہے تھے اور اس میں میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جو میرا فون ہے میرا ادھر ہی پڑا کہ جو ہے اپنا اردو ریگولر بائبل تقریباً اب 1500 کی ہے شاید۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 500 روپے کرسمس ڈنر کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ کو 1500 روپے کی اردو بائبل گفٹ ملتی ہے جس کا مطلب ہے فری، تو 1000 روپے کا پھر بھی تھوڑا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اردو بائبل ہے تو آپ اپنے کسی مسیحی یا غیر مسیحی دوست کو، واقف کار کو وہ اپنی طرف سے ایز اے گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ روٹی لیدا جسم دی روٹی تے روح دی روٹی لیدا تے 1000 روپیہ بھی بچ گیا۔ شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں، biblical foundations of marriage and family، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے پچھلے ہفتے افسیوں کے نام، پولس رسول کا خط باب نمبر 5 آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 33 پر تفصیل سے غور کیا تھا، اور اس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ وہ آیات شوہر سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے، اور بیوی سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی رہے۔ شوہر کی محبت خداوند یسوع مسیح ناصری کی محبت جیسی ہو، جس نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دے دی۔ ایسے ہی شوہروں کو لازم ہے کہ وہ قربانی دے کر اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں، اور بیویاں جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے شوہر کا احترام کرتی رہیں اور اس کو سپورٹ کرتی رہیں۔ آج ہم ان مختلف حوالہ جات کا جو خلاصہ ہے، ان کی جو سمری ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے میں شادی کی جو چند مثالیں ہیں، ماڈلز ہیں ہمارے پاس، ہم ان پر بھی غور کریں گے۔ میں دہرائی کے لیے افسیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس میں سے چھینک آ بھی نہیں رہی اور محسوس بھی ہو رہا ہے، اس میں سے پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ مسیحی شادی کے اصول لکھوا دیتا ہوں۔ یہ افسیوں کے خط میں سے ہے، ساتھ حوالہ بھی ہوگا۔ پہلا اصول نمبر 1 ہے
شادی مسیح میں خدا کے عالمی انتظام کا حصہ ہے. شادی مسیح میں خدا کے عالمی انتظام کا حصہ ہے. افسیوں 1:10. افسیوں 1:10 یعنی پہلا باب اور 10ویں آیت. دوسرا نقطہ ہے شادی کے تعلق سے پولس رسول کی ہدایات پاک روح سے مامور ایمانداروں کو دی گئی ہیں. شادی کے بارے میں افسیوں کے خط میں دی گئی ہدایات پولس رسول کی طرف سے روح سے مامور ایمانداروں کو دی گئی ہیں. افسیوں 5:18. افسیوں 5:18. یہ نقطہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ آج ہم غیر مسیحیوں کو تو ایک طرف کر دیں، مسیحی کمیونٹی میں شادی اور خاندان کے جو مسائل دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری مسیحی کمیونٹی کی اکثریت نام کی مسیحی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پاسٹر منور صاحب؟ نام نہاد ہے، نومینل ہے، ریئل نہیں ہے. تو جب وہ صرف نام کے ہیں تو پھر وہ بائبل مقدس کے مطابق جو شادی ہے، بائبلی شادی ہے، اس کی بجائے روایتی شادی جو ہماری معاشرے میں جو روایات ہیں، میں شادی کی تقریب کی بات نہیں کر رہا، شادی نبھانے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، وہ انہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور وہ پھر شادی فرق نظر آتی ہے. تیسرا جو نقطہ ہم افسیوں کے خط سے اخذ کرتے ہیں وہ ہے بیویوں کو تابع رہنے اور شوہروں کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تیسرا نقطہ ہے بیویوں کو تابع رہنے اور شوہروں کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. افسیوں 5:21-33. افسیوں 5:21-33. یہ حوالہ ہم نے تفصیل سے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا. اصول نمبر 4 شادی کے بارے میں جو افسیوں کے خط سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ شادی میں مرد کی سربراہی کا مطلب صرف بیوی کی ترقی چاہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس میں خدا کی طرف سے بخشا گیا اختیار بھی شامل ہے. شادی میں مرد کی سربراہی میں بیوی کی ترقی چاہنے کے ساتھ اختیار یعنی قیادت، لیڈ کرنا بھی شامل ہے. پوائنٹ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں میاں بیوی متفق نہیں ہو سکتے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جو ہے ٹاس نہیں کہ ٹاس کر لیں. اس میں اگر وہ ایسا معاملہ ہے جس پر شوہر سمجھتا ہے کہ میں محبت سے لچک دکھاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں
ہمیں اسی سمت میں جانا ہے، تو اس میں بیوی کو اگر وہ اس بات سے متفق نہ بھی ہو تو اپنے شوہر کی اتھارٹی، اس کے اختیار کا احترام کرتے ہوئے جو ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے. لیکن شوہر کا رویہ ہمیشہ ایسے ہو کہ میں وہ فیصلے کروں جن سے میری بیوی اور میرے بچوں کی ترقی ہو اور جس سے انہیں خوشی ملے. اگر بیوی کا رویہ یہ ہو کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کی بات مانوں گی، اور شوہر کی سوچ یہ ہو کہ میں نے وہ فیصلے کرنے اور اقدامات لینے ہیں جن میں میری بیوی اور بچے خوشی اور ترقی محسوس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی مل کر کیا ہوں گے، ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اولیت دے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن میں اگریمنٹ نہیں ہوتا کسی بات پر، تو اس میں پھر جو ہے جو فائنل سے ہے، جو حتمی بات ہے، وہ خدا نے شوہر کو اس کا اختیار اور اس کی جو ہے ذمہ داری دی ہے. اس میں افسیوں 5، یہ چوتھا جو اصول ہے، 5:23-24، افسیوں 1:22 اور افسیوں 4:15 یہ حوالہ جات ہے. افسیوں 5:23-24، افسیوں 1:22 اور افسیوں 4:15. اصول نمبر 5، بیویوں کا شوہر کے تابع رہنا مسیحی بننے کے بعد بھی لازمی ہے. یہ محض آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ لکھیں، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹیکنیکل نقطہ ہے، لیکن ہم یہاں صرف سادہ باتیں نہیں سیکھنے کرنے آئے، ہم نے چیزوں کو تھوڑا گہرائی میں بھی دیکھنا ہے، تھیولوجیکلی. یہ پوائنٹ لکھ لیں کہ بیویوں کا اپنے شوہروں کے تابع ہونا مسیحی ہونے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کا نتیجہ نہیں ہے. حوالہ جات لکھ لیں، پھر میں یہ بات ایکسپلین کرتا ہوں. افسیوں 5:22، کلوسیوں 3:18، کلوسیوں 3:18، پیدائش 2:18، پیدائش 2:20، پہلا کرنتھیوں 11:3 اور پہلا کرنتھیوں 11:9. حوالہ جات میں دوبارہ بولنے لگا ہوں. افسیوں 5:22، کلوسیوں 3:18، پیدائش 2:18، پیدائش 2:20، پہلا کرنتھیوں 11:3 اور پہلا کرنتھیوں 11:9. کچھ مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر تھے. جو بات درست ہے، آج بھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر ہیں.
مگر اس برابری میں یہ بھی شامل تھا کہ آدم بطور شوہر لیڈر نہیں تھا اور حوا بطور بیوی اس کے ساتھ چلنے یا اس کے تابع ہونے کی جو تھی ریکوائرمنٹ، اس کا تقاضا اس سے نہیں تھا۔ ایسا ان کے گناہ میں گرنے کے بعد ہوا۔ اس لیے یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اور عورت مسیحی ہو جائیں، یعنی نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، حقیقی نیو بورن کرسچن ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آئیں اور خداوند کی پیروی میں چلنے والے ہو جائیں، تو ایسی صورتحال میں بیوی کے لیے اب یہ لازمی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہو، بلکہ اب وہ دونوں برابر ہیں اور انہوں نے جو ہے برابری کی سطح پر زندگی کے فیصلے کرنے اور اپنی زندگی خاندان کو چلانا ہے۔ لیکن اگر آپ پیدائش کی کتاب دیکھیں تو جب آدم اور حوا نے گناہ نہیں بھی کیا تھا تو غور کریں، وہاں پر تب بھی ہمیں ہیڈشپ جو ہے خدا کی طرف سے مرد کو دی جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ آدم کو خدا نے پہلے بنایا، حوا کو بعد میں بنایا۔ آدم کی پسلی سے خدا نے عورت کو نکال کر بنایا۔ پھر شجر ممنوع، جو بیسیکلی ثمر ممنوع ہونا چاہیے نا، کہ جو جس پھل سے منع کیا گیا تھا وہ خدا نے آدم کو منع کیا تھا، اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو وہ بات کمیونیکیٹ کرنی ہے جو اس نے کی، اور پھر انہوں نے مل کر اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری میں وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنے میں ناکام رہا۔ پھر خدا نے جب باغ عدن میں گناہ ہونے کے بعد پکارا تو آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ کیا تو نے وہ پھل کھایا؟ یعنی کہ خدا آدم کو وہاں ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کیونکہ سربراہی کی ذمہ داری خدا نے آدم کو دی تھی۔ سو مرد کی سربراہی اور عورت کے لیے مرد کا مددگار ہونا، یہ خدا نے تخلیق میں گناہ میں گرنے سے پہلے کا اصول مقرر کیا ہوا ہے۔ اور میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی دیا، کہ سربراہی کا مطلب مرد کے لیے چودھری صاحب بننا نہیں، بلکہ خدمت ہے، محبت ہے، کہ وہ محبت اور قربانی کے جذبے اور عمل کے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، ان سے پیار کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کی عزت کرے، بچے اپنے باپ کی فرما برداری کریں۔ سو پاکستان میں اور دنیا میں اور جگہوں پر بھی کئی دفعہ مردوں نے یہ جو ہیڈشپ خدا نے انہیں دی ہے، اس کو انہوں نے سمجھا ہے کہ اس کا مطلب ہے روب، دبدبا، مار پیٹ، جھڑکنا، ڈانٹنا، برا سلوک کرنا، اپنی مرضی چلانا۔ نہیں، یہ ہے کہ کیئر کرنا، خیال رکھنا، مہیا کرنا اور قربانی دینا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو اگر
کوئی مرد ایسا لیڈر ہو تو کون سی بیوی چاہے گی کہ جو ہے وہ گھر کا ہیڈ نہ ہو. اس کے بعد پوائنٹ نمبر، یہاں تک یہ میری بات سمجھ آ گئی؟ پوائنٹ نمبر 5 ہم نے کر لی ہے نا. پوائنٹ نمبر 6 افسیوں کے خط میں سے، وہ ہے کہ شادی میں روحانی جنگ بھی شامل ہے اور شوہروں اور بیویوں کو خدا کے سب ہتھیار باندھ کر ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے. شادی میں روحانی جنگ بھی شامل ہے اور شوہروں اور بیویوں کو خدا کے سب ہتھیار باندھ کر ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کرنا ہے. افسیوں 6:10-18. افسیوں 6:10-18. چھٹا باب آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 18. یاد رکھیں خدا نے کلیسیا کو بعد میں بنایا، خاندان کو پہلے بنایا. اس لیے آپ لوگ جو آن لائن یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی زندگی میں ترجیحات کی ترتیب یہ 3 خے ہونے چاہیے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. پہلا خے ہے خدا، دوسرا خے ہے خاندان اور تیسرا خے ہے خدمت. انگلش میں ہے نمبر 1 گاڈ، نمبر 2 فیملی اور نمبر 3 منسٹری. اردو میں دوبارہ ہے، پہلا خے خدا، دوسرا خے خاندان اور تیسرا خے خدمت. کئی لوگ کہتے ہیں جی خدمت زیادہ ضروری ہے. پاسبانی خطوط میں پولس رسول واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی کوئی مسیحی خادم، خاص طور پر لیڈروں سے وہاں وہ مخاطب ہے، وہ اپنے گھر کا انتظام نہیں نہ صحیح چلاتا تو وہ خدمت میں قیادت کا جو ہے حقدار بھی نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے بچے کبھی اس کی کسی بات سے اختلاف ہی نہیں کریں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں وہ نبھائے. پہلا تیموتھیوس 3 باب ہے، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے. پہلا تیموتھیوس 3 باب آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. وہاں لکھا ہے چرچ لیڈر کے لیے، نگہبان کے لیے، بشپ ہے، پاسٹر ہے، ایلڈر ہے، لکھا ہے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. میں نے اپنی خدمت میں خداوند کے بڑے زبردست خادم دیکھے ہیں جنہوں نے خدمت پر اتنا زیادہ فوکس کیا اور اتنا زیادہ خدمت کو توجہ
اور وقت دیا، اتنا زیادہ وہ خدمت کے تعلق سے ٹریول میں، سفر میں مصروف رہے کہ ان کے بچے خداوند سے دور ہو گئے. کیونکہ بچوں کو جو خدمت ہے، جو منسٹری ہے، وہ ایک ایسی شے معلوم ہونے لگی کہ یہ ہمارے باپ کو ہم سے کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے. اس میں اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں. میں کئی دفعہ ایموشنل ہو جاتا ہوں جب میں یہ بیان کرتا ہوں. پچھلے کوئی 2 ماہ میں کنونشنوں کا سیزن تھا، تو میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا اور کلام سنایا. ہفتے کے دوران ایف جی اے سیمنری میں پڑھانا، پھر یہاں بی جی ایم میں پڑھانا، پھر شام کو کنونشنوں میں جانا، ویکینڈ پہ 4 مختلف عبادتیں مختلف شہروں میں جا کر پیغام سنانا. پھر مجھے بیرون ملک امریکہ میں ایک چرچ میں جا کر وہاں کلام سنانا تھا. میں وہاں گیا، تو جب میں واپس آیا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ 8 سال کی ہے، بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے میں نے کہا کہ شکائنا، میں نے تمہیں بہت مس کیا جب میں ملک سے باہر تھا. تو اس نے بڑی معصومیت سے، ناراض ہوئے بغیر، غصہ کیے بغیر کہا، پاپا میں تو خدا سے کہہ رہی تھی کہ کاش میرے پاپا پاسٹر نہ ہوتے تو وہ زیادہ دیر گھر رہتے. اس بات نے مجھے بہت زیادہ اندر سے ہلا دیا اور مجھے جھنجھوڑ دیا، اور مجھے اس سے، جس کو کہتے ہیں ویک اپ کال، سونے والے جاگ ملی کہ یہ درست نہیں ہے کہ پچھلے تقریباً مہینے 1.5 سے میرے بچوں نے مجھے بہت کم دیکھا ہے. تو ابھی جب کرسمس سیزن شروع ہوا ہے، کل بھی ایک جگہ عبادت تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا میں نہیں آ سکتا، میں نے آلریڈی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو میں ابھی اس دسمبر میں یہ جو شروع ہو گیا ہے، کو 5-6 عبادات یا پروگرامز جو لاہور یا لاہور سے باہر تھے، اسلام آباد میں، ادھر ادھر، میں نے ہر ایک کو نو کہا ہے. کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدمت کرتے کرتے میں اپنے بچوں کو ہی خدا اور خدمت سے دور کر لوں. میں اس میں کامل نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. تو اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہاں میں خدمت کو وقت دوں، لیکن اپنے خاندان کو بھی وقت دوں. کل شام میں نے جس عبادت میں جانا تھا اس کی جگہ میں وقت پر گھر گیا، اور میں نے، میری بیوی نے، ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر ہم نے دعا کی، بائبل پڑھی، اور مجھے فیل ہوا اپنے اندر کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں. مجھے ایک بڑے سینئر بزرگ خادم نے کہا کہ انہوں نے جب وہ میری عمر کے تھے اتنا زیادہ خدمت کو ٹائم دیا کہ جب ان کے بچے جوان ہو رہے، بڑے ہو رہے تھے، تو وہ بائبلی اقدار اور تعلیمات اپنے بچوں میں اس طرح سے منتقل نہ کر سکے. جو ہے، خدا نے خاندان کو پہلے بنایا، چرچ کو، کلیسیا کو بعد میں بنایا. شیطان خاندانوں پر حملے کرتا ہے اور وہ خاندانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ہمیں خدمت میں خود کو وقف کرنا ہے، لیکن خاندان کی قربانی دے کر نہیں. قربانی دینے سے مراد ہے کہ اپنے بچوں کی مسیح کی راہ پر تربیت کیے بغیر نہیں، اور اپنی بیوی کو وہ وقت اور توجہ دیے بغیر نہیں
جس کی وہ حقدار ہے. یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں اس میں ہم سب کو سیکھنا ہے، اور ہم سب کو اس میں جو ہے اس لیسن کو دیکھنا. اب آپ میں سے کئی ہو سکتا کہیں کہ جی ہم تو پاسٹر نہیں ہیں، آپ جابز کرتے ہیں. کئی مرد ہیں وہ جناب 16 گھنٹے جاب کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جس بیوی اور جن بچوں کے لیے وہ اتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ہی ان کا رشتہ اجنبیوں جیسا ہو جاتا ہے. تو کیا فائدہ؟ میرے ایک دوست نے، ان کی بڑی اچھی جاب ہے، تو انہیں ایک اور جاب آفر ہوئی اور وہ ٹھیک ٹھاک اور ایکسٹرا پیسے کما سکتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی اور پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارے 4 بچے ہیں، یہ اضافی پیسے کمانے کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہمارے بچوں کو ہماری طرف سے توجہ، محبت اور مسیحی تربیت ہی نہ ملے. تو پھر اس نے اس جاب کو نو کہہ دیا. میں جانتا ہوں کہ مہنگائی بہت ہے، مالی مشکلات ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے پادری صاحب دیکھیں ہم تو گزارا ہی 2 نوکریاں کر کے بھی مشکل سے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ کا سسٹم چل رہا ہے، تو اضافی پیسے کمانے کے چکر میں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کا نقصان مت کریں. یہ ہے روحانی جنگ. جب میاں بیوی مل کر بچوں کے ساتھ دعا کریں گے روزانہ شام کو، بائبل پڑھیں گے، اور پھر بائبل اور دعا ہی نہیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، بچوں کے ساتھ فن کریں گے، تو وہ بڑی خوبصورت اور یادگار باتیں ہوں گی. اور اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں گے. میرا اس اتوار، میں کوئی پرفیکٹ ہسبینڈ یا فادر نہیں ہوں، میں نے تو آپ کو بتایا میری بیٹی نے مجھ سے گلہ کیا، لیکن میں اپنی ایک وہ مثال دینے لگا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں بیسٹ ہوں، میں اس لیے کہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. وہ میں اس اتوار کو چرچ کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، تو میں نے شلوار قمیض پہنی تھی، تو میرا بیٹا آیا تو اس نے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اسی طرح کی نا گرے کلر کی اس نے پینٹس پہنی ہوئی تھی. تو کہتا پاپا آپ بھی اسی طرح کا پہنو، ہم نے میچنگ کرنی ہے. تو باوجود اس کے کہ میں نے اور کپڑے نکالے تھے، میں نے کہا یار ٹھیک ہے. تو میں نے پھر الماری میں سے، شکر ہے وہ کپڑے استری ہوئے تھے، تو وہی اسی رنگ کی وہ نکالی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ ایک سیلفی بنائی اور وہ بڑا خوش ہوا. چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں اس بات پہ خوش ہوا کہ اس کو وہ چاہتا تھا کہ میں جو ہوں نا اس کے ساتھ ہم دونوں میچنگ کریں. اور کل رات وہ سونے سے پہلے، میری چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی، تو وہ چاہتی تھی وہ بھی ساتھ بیٹھے. تو اس کا اپنا اس نے بیڈ ہے اور اس میں اپنے کھلونے رکھے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی پاپا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا، آج صرف پاپا اور میں ہوں گے اور پاپا مجھے اکیلے کو سٹوری سنائیں گے. تو میری چھوٹی بیٹی وہ 4 سال کی ہے، میرا بیٹا 5 سال کا، تو وہ رونا شروع ہو گئی. لیکن پھر وہ انجلینا اس کو لے گئی اور اس نے اس کو باتوں میں بہلا لیا. تو میں نے پھر اس اکیلے کے ساتھ مل کر ایک سٹوری پڑھی اور پھر ہم نے دعا کی اور وہ سو گیا. تو اب اس میں کیا ہے، میں مطلب کوشش ہم نے ہر ایک نے کرنی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا قریبی تعلق قائم کریں. اور اس کا خاص طور پہ جو لڑکے ہیں، لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارا جائے، ایکٹیویٹیز کی جائیں. تو ایک دن میں اسی طرح سے گیا، تو میں تھکا ہوا تھا، دوپہر کو میں سو گیا. میں اس دن میرے سر میں درد ہو رہی تھی، تو وہ آیا تو وہ اس نے مجھے جگایا. تو میں نے کہا یار ابراہم میں آج نہ تھکا ہوا ہوں، تو مجھے نہ تنگ نہ کرو، میں سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر. تو بعد میں جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے نا بیڈ کی سائڈ پہ وہ پانی کا گلاس اس نے لا کے رکھا ہے. تو میں نے کہا یہ کس نے رکھا؟ کہتا پاپا میں نے رکھا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا پاپا آپ بیمار تھے تو مجھے تھا کہ پاپا پانی پی لیں، میرے پاپا کہیں مر نہ جائیں. تو
اس سے مجھے فیل ہوا کہ جب وہ چھوٹا تھا 3 سال تک نا، وہ میرے پاس ہی نہیں آتا تھا، ماما ماما کرتا تھا. تو مجھے اس سے فیل ہوا کہ اب میں اس کے ساتھ جب وقت گزارتا ہوں نا، تو یہ اب میری کیئر بھی کر رہا ہے اور یہ مجھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے. اب میں اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتا جتنا دینا چاہیے، اور میں اس میں بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں آپ کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، اور اس میں آرگنائزڈ ہونا چاہیے. مثلا میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے آرگنائزڈ کیا ہے، ارادہ کم از کم کیا ہے کہ میں صبح 9 بجے گھر سے نکلتا ہوں، 9 سوا 9 ساڑھے 9 سے شام 6 بجے تک میں ایف جی اے سیمنری میں ہوتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے سنڈے کو میں نے کہیں پریچنگ کرنی ہوتی ہے، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مہینے میں ایک عبادت شام کی، کو کنونشن وغیرہ آ جائے لاہور میں یا لاہور سے باہر لینی ہے. تو اس کا فائدہ اب مجھے کیا ہو رہا ہے کہ جب میں شام 6:15 گھر جاتا ہوں تو کہہ لیں کہ 6:30 سے 9:30 10 تک وہ 3 گھنٹے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ فوکس کرنا ہے. تو وہ فوکسڈ والا وہ جو ٹائم ہے، وہ بڑا میں نے دیکھا وہ زیادہ جو ہے آپس میں بانڈنگ کو، تعلقات کو وہ بناتا ہے. تو آپ سب ہر ایک کی ڈیوٹی ٹائمنگز فرق ہیں. کوئی بہنیں نرسز ہیں، کوئی کئیوں کی رات کی ڈیوٹی ہے، کئی پاسٹر ہیں جنہوں نے شام کو وزٹ کے لیے نکلنا ہے. تو آپ اپنی صورتحال کے مطابق اس میں وقت نکالیں. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو میری غلطیوں سے سیکھیں. میری یعنی بیٹی نے مجھ سے کہا کہ کاش میرے پاپا پاسٹر ہی نہ ہوتے. تو اس میں پوائنٹ ابلیس حملہ کرتا ہے، اور کئی دفعہ وہ خدمت کو استعمال کرتا ہے، کام کو استعمال کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا کام کر رہا ہوں، لیکن ابلیس اس کام کے ذریعے سے آپ کو آپ کی بیوی اور بچوں سے دور کر دیتا ہے. اور اس میں اور بھی اسپرچول وارفیئر ہے. ایک موبائل ذرا مجھے پکڑا. ایک جو ابلیس کا جو روحانی حملہ ہے وہ اس فون کی شکل میں ہے، اس سمارٹ فون کی شکل میں. ابلیس خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے. ہمارے کچھ رشتہ دار لاہور میں بھی رہتے ہیں. میں اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں لے کر گیا تو ہماری بیٹی بڑا اس نے تنگ کیا ہے، گھنٹہ وہاں بیٹھے، مجھے فون دے دیں، فون دے دیں. وہ بھی کہہ رہے تھے دے دیں، ہم نے کہا نہیں دینا. اس نے سیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں. یہ فون پہ لگے رہنا یہ آپ کے بچوں کے جو سوشل ان کی جو سکلز ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے. میں ریسنٹلی ایک شادی میں نے اٹینڈ کی تو میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، تو ان کی مسز اور بچے بھی تھے وہاں اور کئی اور فیملیاں تھیں. تو جب میں مختلف لوگوں سے وہاں ملا تو میری خواہش تھی میں ان کے بچوں سے بھی ملوں. والدین بیٹھے ہیں، ملے ہیں، بچے کو ہیلو کر رہے ہیں، بچہ کیا جی فون پہ لگا ہوا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا نہیں تھا. ہم اپنے بڑوں کو سلام کہتے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں ان سے انٹروڈیوس کرواتے تھے، وہ ہم سے پوچھتے تھے آپ کیا کر رہے ہو. تو اس میں جو ہے یہ جو سمارٹ فون ہے یہ بڑا اس معاملے میں نقصان دہ ہے. ایک فیملی کے ساتھ ریسنٹلی میں نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا. تھرو آؤٹ ان کا ایک بچہ جو ہے، اور وہ ہوگا کوئی 12-13 سال کا، وہ فون پہ ہی لگا رہا ہے. ہم نے آپس میں کیا گفتگو کیا اس بچے نے کوئی نہیں سنی. تو اپنے بچوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے سمارٹ فون پر نہ لگائیں. اس کے استعمال کے بارے میں اپنے بچوں سے بہت سختی کریں. میں اس معاملے میں بہت کمزور ہوں، لیکن میری بیوی اس معاملے میں بہت سخت ہے، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے ابھی تک کہ اس نے ہمارے بچوں کو کتابیں پڑھنے پہ لگا دیا.
وہ کتابیں پڑھیں, کھیلیں اور ایکٹیویٹیز کریں, آرٹ ورک کریں, جو ہے پینٹنگ کریں. آج کل تو اسکولوں میں بچوں کو ویسے بھی اس طرح کا کام بہت زیادہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ بھی دیکھیں کہ آپ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز, جن کی عادت اپنے بچوں کو ڈالیں. ان کو کہیں بیٹھ کے آرٹ ورک کرو, کہانیوں کی کتابیں ان کو دیں, یہ پڑھو, کچھ اور کرو, چھت پر جا کر کھیلو, فزیکل ایکٹیویٹی کرو. مطلب میں پچھلے دنوں میں نے جب میں ٹریول کر رہا تھا تو کئی مجھے جگہوں پہ جانا پڑا, 10 12 سال کے بچے ہیں, پیٹ نکلے ہوئے ہیں, اتنے موٹے ہو گئے ہیں. تو ایک فیملی نے کہا جی یہ بس پتہ نہیں برگر ہی کھاتا ہے اور فون پہ لگا رہتا ہے. تو میں نے کہا آپ اس بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ برگر اس کے چھڑوائیں, گھر کا کھانا کھائے. دوسرا, فون کی بجائے فٹ بال اس کے ہاتھ میں دیں, کرکٹ بیٹ اس کے ہاتھ میں دیں. تو یہ بھی ابلیس اس کے ذریعے حملہ کرتا ہے. پھر فون میں گیموں کے علاوہ وہ انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں, بہت زیادہ نازیبا اور فحش تصویریں, ویڈیوز, بہت کچھ ہے آج انٹرنیٹ پہ. بچے وہ دیکھتے رہتے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. فون کا کوڈ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں. جب آپ نے کوئی ٹائم رکھا بھی ہے نا کہ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ کارٹون دیکھ سکتے ہیں, کوڈ آپ کے پاس ہو تب وہ ان کو لگا دیا, اور اس میں بھی وہ کارٹونز چنے جو درست اخلاقیات سکھاتے ہیں. یہ اسپرچول وارفیئر, روحانی جنگ, نرا بدروواں کڈنا نہیں. یہ بھی روحانی جنگ ہے نا کہ ابلیس ہمارے باہمی تعلقات کو برباد کر دے. یہ بھی روحانی جنگ ہے کہ ابلیس ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے فحش تصویروں اور ویڈیوز دیکھنے پہ لگا دے. یہ بھی روحانی جنگ ہے کہ ابلیس لوگوں کو مسلسل فیس بک کا اور اس طرح کی چیزوں کا ایڈکٹڈ بنا دے, اور لوگ اور ان کے بچے بس وہی دیکھتے رہیں. یہ بھی روحانی جنگ ہے. جان پائپر ایک بڑے زبردست پاسٹر ہیں امریکہ میں, تو میں ان کی کئی باتیں بہت مجھے اچھی لگتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں آج کے دور میں جتنا وقت ایماندار فیس بک پر گزارتے ہیں نا, وہ خداوند کے حضور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں تھا. جتنا اسمارٹ فون پہ ہم وقت گزارتے ہیں, ٹک ٹاک پہ گزارتے ہیں, یوٹیوب پہ گزارتے ہیں. میں پچھلے 1 ماہ بڑا اس پہ میرا ایک دم سے نا وہ ایڈکٹیو ہے نا یہ چیزیں, کہ وہ ایک ویڈیو دیکھیں دوسری آ جائے, ایک دیکھ, وہ پھر میں نے ایک دم سے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ہر وقت خود بھی الرٹ رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس میں جو ہے ٹرین کرنا ہے. ان کو سپورٹس کی طرف لگائیں, ان کو بائبل پڑھنے اور دیگر کتابیں پڑھنے کی طرف لگائیں, ان کو جینوئن ریئل فرینڈشپس میں لگائیں. سنڈے سکول نہ ان کا مس ہو, چلڈرن بائبل کلبز ہیں. ابھی کرسمس آ رہا ہے نا, تو جو لوگ یہ آن لائن دیکھ رہے ہیں یا جو اس وقت بی جی ایم چرچ کے ممبر ہیں یہاں ہیں, جہاں بھی چرچ میں جو کرسمس پروگرامز ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کو ان کی ریہرسل میں انوالوڈ کریں. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز. اور ابلیس اس کو بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے. سماجی تعلقات, سماجی مہارتیں, ایڈکشن ٹو انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں, اور پھر آنکھوں کا نقصان. اسکرین دیکھ دیکھ کے بچوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں. پھر ایک اور کہتے ہیں کہ یہ جو اسکرین کا بیجا استعمال جو ہے نا, آپ کی جو کوگنیٹیو دماغی سوچنے کی اور تخلیق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے. اسی لیے پھر ان کے مارکس اچھے نہیں آتے, کیلکولیٹر کے بغیر وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری باتیں کیا
جتنا کمزور مسیحی خاندان ہوگا اتنی ہی کمزور کلیسیا ہوگی، اور اتنا ہی کمزور مسیح کا مشن ہوگا، اور ابلیس اتنا ہی زوراور ہوگا اور خوشی منائے گا۔ سو جتنا مسیحی خاندان مضبوط ہے، چرچ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اس کے نتیجے میں خداوند کا مشن بھی اتنا ہی جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، ایک سوال کسی نے بھیجا تھا، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ بیوی کا تابع ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ باہر بھی جاب کرے اور پھر گھر آ کر بھی گھر کے سارے کام کرے اور بچوں کو بھی سنبھالے، اور شوہر جو ہے سربراہ ہے اور وہ اس کی نسبت جو ہے آدھے سے بھی کم کام کرے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ بائبل مقدس یہ جو تابع ہونا ہے اس کا مطلب ہے رسپیکٹ اینڈ سپورٹ، اور لیڈر ہونے کا مطلب ہے لو اینڈ سیکریفائس۔ اب بائبل میں ہمیں ابراہم کی مثال ملتی ہے، ابراہم اور سارہ کی۔ لکھا ہے کہ سارہ ابراہم سے ڈرتی، یعنی اس کی عزت کرتی تھی، لیکن جب ان کے گھر مہمان آئے تو کھانا کون بنا رہا تھا؟ ابراہم نے بنایا تھا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کرنا ہے، بلکہ اگر ایک اچھا لیڈر شوہر ہے نا، اور وہ دیکھے گا کہ میری بیوی بیمار ہے یا تھکی ہوئی ہے یا وہ اتنی لمبی ڈیوٹی کر کے آئی ہے، تو وہ کہے گا آج تم بیٹھو میں کھانا بناتا ہوں، یا اگر تم نے کھانا بنایا ہے تو چلو برتن دھونے میں یا چیزوں کو سمیٹنے میں میں مدد کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دراصل کہ لو اور رسپیکٹ کا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، یہ وہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ بائبل میں نئے عہد نامے میں شادی کے اتنے نمونے، ماڈلز، ایگزامپلز، مثالیں نہیں ملتی جتنی پرانے عہد نامے میں ہیں، تو بھی چند مثالیں ہیں جن کو میں ابھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے مریم اور یوسف کی، مریم اور یوسف کی مثال ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ابھی کرسمس سیزن ہے تو وہاں لکھا کہ ان کی منگنی ہوئی، اور یوسف جو ہے اس کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ جو یہودی لوگ تھے پہلی صدی میں، ان میں جو منگنی تھی وہ آج کے زمانے سے ہم کمپیئر کریں تو وہ تھا رخصتی کیے بغیر نکاح۔ یعنی یہودی لوگ جب منگنی کرتے تھے تو نکاح وہ کر دیتے تھے، عہد وہ باندھ دیتے تھے۔ تو منگنی ختم کرنے کا مطلب ہوتا تھا طلاق۔ تو اب دیکھیں یوسف کی جو مثال ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منکوحہ بیوی جس کے ساتھ ابھی اس نے اکٹھے رہنا نہیں شروع کیا وہ حاملہ ہے، تو متی پہلے باب کی 18 تا 25 آیات پڑھیں، لکھا ہے اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ ہے ایک راست باز شوہر۔ ابھی اس کو نہیں معلوم، فرشتے کی طرف سے خدا نے نہیں بتایا کہ یہ بچہ روح القدس کی قدرت سے مریم کے پیٹ میں ہے۔ یوسف یہی سمجھ رہا ہے کہ مریم نے زنا کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے، میں اس کو چپکے سے چھوڑ دوں گا۔ وہاں جو یونانی ہے اس کا مطلب ہے پوشیدگی میں، علیحدگی میں چھوڑ دوں گا، کسی کو میں بتاؤں گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی کہ وہ مقدسہ مریم کی، اپنی بیوی کی باوجود اس کے کہ وہ سوچ رہا ہے میری بیوی نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں چاہے شوہر ہیں یا جو نوجوان بھی یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں،
کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ نوجوانوں نے ویڈیوز کو، تصویروں کو لڑکیوں کی، خواتین کی وائرل کیا ہے، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ حقیقی مردانگی نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ کمینگی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. حقیقی مرد عورت کی عزت کو اچھالتا نہیں بلکہ عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. یوسف یہاں جو ہے ایک ایسے شوہر کے طور پر نظر آ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی خطاوار ہے یا خطا کار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ڈگنیٹی، اس کا وقار معاشرے میں خراب نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد وہ اس کو اپنے ہاں لے آتا ہے اور لکھا ہے اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. نہ جاننے سے وہاں مراد ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کیا، تاکہ یہ بات واضح اور قائم رہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کو ہے وہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کے پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے خدا کا بیٹا ہے جو مقدسہ پاک دامن کماری مریم سے پیدا ہو رہا ہے. پھر ہم ایک اور مثال جو دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، جو چند مثالیں ہیں، حننیہ اور سفیرہ. یہ وہ مثال ہے جس کی پیروی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ پیروی نہیں کرنی. یہ ایک منفی مثال ہے. انہوں نے زمین خریدی کہ ہم خدا کے کام کے لیے دیں گے. اعمال 5:1-11. پیسے آئے تو دل بدل گیا. آپ لوگ جتنے بھی یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں مرد حضرات، 4 چیزیں ہیں پاسٹر منور صاحب جن کے تعلق سے کبھی خود پر ٹرسٹ نہیں کرنا، خود پر بھروسہ نہیں کرنا. میں ہینڈل کر لاں گا، نہیں. نمبر 1 عورت، یعنی غیر عورت کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2 دولت. نمبر 3 شہرت. اور نمبر 4 طاقت. اگر کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری، اختیار آپ کے پاس آ جائے. عورت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آئی ایم اے ون وومن مین. کوئی ضرورت نہیں ہے جائز کام کے علاوہ آپ جو ہیں، چاہے وہ آپ کا چرچ ہے، آپ کی سیمنری ہے یا کوئی اور کانٹیکسٹ ہے، کہ آپ عورتوں سے رابطے میں رہیں یا فرینڈلی ہوں. دولت کے معاملے میں بھی ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رہنا. یہاں دولت کا معاملہ ہوا تھا. تیسرا شہرت کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کئی دفعہ ہمیں مشہور ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بھی جنوں یسو مسیح نے جان لیا ہے اور انہیں یسو نو جان لیا، اس تو ود کی چاہیے. دیکھیں آسمانی باپ مجھے جانتا ہے. اور ایک اور بات میں کہتا جاؤں، کئی لوگ برا منا جاتے ہیں، یہ ٹک ٹاک اور فیس بک پہ یہ سستی قسم کی ویڈیوز بنا کر جو مشہور ہونے والا کام شروع کیا ہوا ہے، ہمارے کئی یہ گاسپل سنگرز نے کیا ہوا ہے، کئی یہ پریچرز نے کیا ہوا ہے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. جناب ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، پیچھے گیت لا دیتا ہے جی میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں. اس ویڈیو کا کیا مقصد ہے، کوئی مجھے بتا دے. آپ کسی کنونشن میں گئے ہیں، پراڈو سے نکل رہے ہیں اور ساتھ باڈی گارڈ کھڑے ہیں، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، اس کی ویڈیو بنا کر جناب ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ لگائی ہے. روحانی مذہبی ٹچ دین لی نا بیک گراؤنڈ سے گیت لا دیتا ہے. تو آپ وہ دکھا رہے ہیں لوگ. کی مقصد ہے یار؟ اس کا مجھے مقصد بتا دیں. کیا اس سے انجیل پھیل رہی ہے؟ کیا خداوند کی تعریف؟ بھی آپ اپنے کلام سنانے کی لگائیں، مسیحی گیت گانے کی لگائیں، کوئی گواہی لگائیں.
ایسی ویڈیوز لگا دیں گے. چلیں عبادت کی تصویریں لگا دیں کہ ابھی اتنے ہزار یا سینکڑوں لوگ آئے, اتنوں نے توبہ کی, وہ تصویریں دیکھ کے باقی لوگ انکریجڈ ہوتے ہیں, ابھی اتنا بڑا روحانی اجتماع ہوا. اس تصویر کا مجھے تو کوئی مقصد نہیں نظر آتا, لیکن ہمارے لگاتے ہیں. تو یہ شہرت, اس کا کیا کرنا ہے؟ اور ایسے اس کا میں نے دیکھا نقصان ہی ہوتا ہے. تو شہرت بھی اور طاقت بھی, مسیحیت میں طاقت یعنی اختیار جو ہے, قیادت جو ہے وہ خدمت ہے. یسوع نے پاؤں دھوئے, اس نے کہا میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. یہاں مسٹر ہننیا اور مسز سفیرہ, نوٹ ویکھے نے دل پھر گیا. میں نے اپنی خدمت میں تجربہ کیا. ایک شہر کا واقعہ, سیالکوٹ کا, ہمارا ایک پاسٹر ہے نوجوان, وہاں خدمت کرتا ہے, بہت اچھا خادم ہے. کیا ہوا, فیملی نے کہا, وہاں ایک نوجوان ہے اس کی بیوی, انہوں نے کہا جی یہ 3 مرلے کا پلاٹ جو ہے نا ہم چرچ کے لیے دیتے ہیں. کلیسیا کے لوگ بھی سادے تھے, ایماندار تھے, یقین کر لیا بات کا. انہوں نے پیسے ڈال کے جناب وہاں بنیادیں بھی کھڑی کر دیں, دیواریں بھی کھڑی کر دیں. تو ادارے نے بعد میں کہا کہ یار کل کو نا لڑائی نہ ہو جائے, جھگڑا نہ ہو, اس آدمی کے بچے جو ہیں دعویٰ نہ کر دیں, تو اس کو کہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا وہ چرچ کے نام ٹرانسفر کر دیں. تو بندہ مکر گیا, کہتا میں تو نہیں کرنی. کلیسیا کے وہ لوگوں نے کہا یار آپ نے ہمارا اتنا پیسہ لگا دیا, گالاں کڈیاں انہوں نے, وہ بیوی نے بھی, کوئی رشتہ دار بھی آؤ گے. اب وہ کلیسیا بیچاری وہاں سے نکل کر, وہ دعا کرنے والے یہاں لوگ ہیں, وہ ایک گھر میں ایلڈر صاحب کے گھر میں عبادت کرتے ہیں, اور وہ مکان ویران پڑا ہے. تو میں نے اس پاسٹر کو کہا کہ اس کو ہننیا اور سفیرہ کی جو ہے نا کہانی پڑھ کر سنا. اچھا وہ اب کیا کہتا ہے کہ جی تسی ایتھے بنا لو پر میں نہ نہیں کرنی. میں کہا چرچ دا مالک تو بنیا رہیں گا, اور جو بھی تم نے کیا اب تو اعتبار ہی نہیں ہے تمہارا. شیخوپورہ میں واقعہ ہوا, وہ پاسٹر صاحب تھے, تو انہوں نے گھر کی 3ری منزل پہ کافی پیسہ کلیسیا کا لگوا کے چرچ بنایا. پاسٹر صاحب فوت ہو گئے, ان کی بیوی نے بعد میں کلیسیا کو وہاں سے نکال دیا. جس ادارے نے, جس کلیسیا نے بنایا, ان کو نکال دی. تو یہ جو ہے نا یہ واقعات آج بھی ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے کہوں گا خدا سے ڈریں. یہاں جو جوڑے یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں آن لائن یا فزیکلی, مل کر بیوی اگر گناہ کی ترغیب دے رہی ہے, شوہر اس کو سمجھائے, منع کرے. شوہر گناہ کی ترغیب دے رہا ہے, بیوی منع کرے. برائی میں ایکا نہیں کرنا, نیکی میں ایکا کرنا ہے, خدمت میں ایکا کرنا ہے, دعا کرنے میں ایکا کرنا ہے, بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں ایکا کرنا ہے, گناہ میں ایکا نہیں کرنا. تو ہننیا اور جو سفیرہ ہیں انہوں نے یہی کیا. پھر ایک اور اچھی مثال جو ہے, اور اس کے ساتھ ہم کلوز کریں گے, وہ ہے ایکویلا اور پرسکلا کی. ایکویلا شوہر کا نام ہے اور پرسکلا بیوی کا نام ہے. اعمال 18:2-3 کے مطابق ان کے ساتھ پولس رسول کی کرنتھس میں ملاقات ہوتی ہے. یہ پولس رسول کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں. پھر وہ افسس کے سفر میں پولس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اعمال 18:18-19. اور اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں کہ پولس جو ہے انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے, اور ان دونوں کو خدا نے کلام سنانے کی تعلیم دینے کی نعمت دی تھی. اور اعمال 18:26 میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ درستی سے خدا کے کلام کو عمل میں لاتے تھے اور سکھاتے تھے. پھر رومیو 16:3 میں پولس رسول ذکر کرتا ہے کہ وہ خدمت, اس کے ہم خدمت ہیں, اور یسوع مسیح میں اس کے ساتھ خدمت میں شریک ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. اور اس کے بعد
دوسرا تیموتھیوس 4:19 میں بھی جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے، جب پولس رسول قید میں ہے اور وہ افسس میں تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو وہ ان کو بھی سلام کہتا ہے، اور ان کو پرسکلا اور اکویلا اور پرسکلا کو بائبل میں نئے عہد نامے میں غیر قوموں میں بھیجا گیا مشنری کپل، مشنری جوڑا کہا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں نے مختلف کلیسیاؤں میں نہ صرف کلام کی خدمت کی بلکہ ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کئی جو ہے علاقوں میں جو ہاؤس چرچز ہوتے ہیں اپنے گھر میں بھی انہوں نے عبادتیں کروائیں۔ تو ایسا مسیح جوڑا آپ نے بننا ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک دیکھیں میاں بیوی پاسٹر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اپنے گھر میں پاسٹر صاحب کو بلا کر عبادت تو کروا سکتے ہیں نا۔ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو انکریج تو کر سکتے ہیں اور ان کو تحریک دے کر چرچ میں تو لا سکتے ہیں۔ چرچ کی جو ترقی ہے نا معیار میں اور شمار میں، ہمارے ہاں یہ وہ بن گیا مائنڈ سیٹ کہ وہ جناب اس نے کرنی ہے، پادری صاحب کی وہ ذمہ داری ہے۔ بائبلی اصول یہ ہے کہ ساری کلیسیا نے مل کر کلیسیا کی ترقی کا وسیلہ بننا ہے۔ تو اگر ہر گھر اس کوشش میں رہے کہ میں نے اس سال ایک نئے خاندان کو اپنے چرچ میں لے کر آنا ہے، تو 1 سال بعد آپ کا چرچ ڈبل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس طرح سے چرچ کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو اس لیے جو پرسکلا اور اکویلا ہیں یہ ایک خدمت گزار جوڑے کی نئے عہد نامے میں جو ہیں یہ مثال ہے۔ تو یوسف اور مریم اچھی مثال ہے، حنانیہ اور سفیرہ بری مثال ہے، اور اکویلا اور پرسکلا یہ بھی اچھی مثال ہے۔ اینڈ میں نئے عہد نامے کی روشنی میں پرانے عہد نامے کی طرح خدا کی طرف سے شادی ایک بیوی ایک شوہر مرد اور عورت کے درمیان زندگی بھر کا تعلق ہے۔ شادی بطور مسیحی ہماری شاگردیت کا، مسیح کا شاگرد ہونے کا جو ہے یہ حصہ ہے۔ پھر جو ہے شادی لازمی نہیں ہے آپ کریں، یسوع نے نہیں کی تھی، پولس نے نہیں کی تھی۔ کئیوں کو خدا سنگل ہونے کے لیے بلاتا ہے، کئیوں کو خدا شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بلاتا ہے، اور شادی کے رشتے میں پولس کے خطوط کے مطابق ہیڈشپ، سربراہی مرد کے پاس ہے جو اس نے محبت اور قربانی کے ذریعے سے پریکٹس کرنی ہے، اور سبمیشن تابعداری بیوی کو دی گئی ہے جس میں اس نے اپنے شوہر کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور افسیوں کے خط میں پولس یہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہے کہ مرد تب ہی لو اور سیکریفائس، محبت اور قربانی دکھا سکتا ہے، اور بیوی تب ہی جو ہے رسپیکٹ اور سپورٹ، عزت اور مدد فراہم کر سکتی ہے اگر دونوں خدا کے پاک روح سے مامور ہوں۔ افسیوں کا خط واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو خدا نے معیار اور اصول مقرر کیے ہیں نا، یہ پاک روح کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔